بس الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میں اولاً مشکور ہوں حضرت صاحب کا کہ آپ نے اس بابرکت محفل میں چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس خاندان کو تبلیغ دین کے سلسلے میں، اصلاح امت کے سلسلے میں مزید برکات سے، فیوز سے اور ہزارہ رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو ان حضرات سے وابستہ ہیں انہیں اخلاص کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اپنی نسلوں کو بھی وابستہ رکھنے اور جو فیوز و برکات حاصل ہوں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آداب مجلس علم میں سے ہے کہ جب بھی کسی عالم دین کا بیان ہو تو بہت غور سے اس کو سماعت فرمائے، درمیان میں باتیں کرنا، اٹھ کے ادھر ادھر جانا آنا، موبائل پر کال اٹینڈ کرنا، ویڈیو بنانا، پکچر کھینچنا، یہ سب اور سرگوشیاں کرنا ممنوع ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا عالم دین کا بیان ہو تو بلا ضرورت دیوار سے ٹیک لگانا بھی مکروہ ہے، بلا ضرورت۔ جن کو ضرورت ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکھیں بیٹھیں، لیکن یہ ہے کہ آداب مجلس علم کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات بیان چل رہے ہوتے ہیں اور ہماری بے چینیاں اور پھرتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے اور توجہ نہیں ہوتی، یہ ایک مناسب چیز نہیں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں تو بہت آپ اچھے انداز سے تشریف فرمائے، حضرت کی تربیت کا اثر نظر آ رہا ہے اور آپ نے اس کو قبول بھی کیا، یہ بھی بڑی بات، کیونکہ ہمارے آستانے چار طرح کے ہیں، پیر بھی فارغ مرید بھی فارغ، پیر بھی کامل مرید بھی صادق، کہیں پیر کامل مرید فارغ، کہیں پیر فارغ مرید صادق۔ تو میں دوسرے والا جو ہے وہ حسن ظن قائم کرتا ہوں کہ پیر بھی ماشاءاللہ کامل اور مریدین بھی صادق۔ تو امید ہے کہ آپ تھوڑی سی باتیں توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ابھی مفتی اسماعیل نورانی صاحب، اللہ ان کو بڑی برکات سے نوازے، انہیں جب بھی میں دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں دل بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ ہمارا نوجوان قیمتی سرمایہ ہے جو انشاءاللہ فزیکلی طور پر اپنی زندگی میں اور انشاءاللہ فیض و برکات کے اعتبار سے تا قیامت دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ آپ یہ سمجھا رہے تھے کہ جو بزرگوں کے فیض و برکات ہیں وہ دو چیزوں سے ضرور وہ خود مرکب ہوتے ہیں، اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ علم اور دوسری ہے تقوی۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس آیت کریمہ میں اسی چیز کا مکمل بیان ہے کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو، دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ دو صفات ذکر کی، الذین آمنوا، ایک وہ جو ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو الذین آمنوا سے اشارہ ہے عقائد کی درستگی کی طرف، کیونکہ جب تک کسی کا عقیدہ درست نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ بدعقیدگی یا تو حد کفر تک پہنچانے والی ہوگی تب بھی تباہی، اور یا حد کفر تک نہیں ہے صرف گمراہی ہے تب بھی وہ بدعت میں مبتلا ہے اور اس کے فیض و برکات کیا ہوں گے۔ اور صاحب تقوی وہ ہوتا ہے کہ جو عوامی لحاظ سے اگر ہم تقوی کے بارے میں کہیں، ان کو بٹھا سکتے ہیں ذرا، یہ بیٹا بیٹھ جاؤ گے تو بڑی، آج آپ بھی بیان سن لو غور سے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور صاحب تقوی وہ ہوتے ہیں کہ جو
عوامی لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. یہ عوامی درجہ ہوتا ہے، اعلیٰ کا تو اور بھی ہے. اور یقیناً صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے وہی بچ سکے گا جو علم دین حاصل کیے ہوئے ہے. نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ آپ اور میں خود اس کا تعین کریں گے. کفار نے ایسا ہی کیا، کچھ جانوروں کو اپنے لیے حلال کر دیا، کچھ کو حرام کر دیا، کچھ فصلیں بتوں کے لیے مخصوص کر دیں، کچھ جانور مخصوص کر دیے کہ ان میں سے اور کوئی نہیں کھائے گا، صرف بتوں کے لیے، ان کے پجاریوں کے لیے. اللہ نے قرآن عظیم میں مذمت فرمائی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم جب مسلمان ہوئے تو آپ نے سوچا کہ میں چند چیزیں یہودیت کی بھی برقرار رکھوں کہ ان کے ہاں اونٹ کھانا منع تھا، دودھ پینا منع تھا. تو انہوں نے کہا چلو اسلام میں منع بھی تو نہیں ہے، زبردستی بھی تو نہیں ہے کہ اونٹ کھانا واجب ہے، دودھ پینا، تو میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے اور شریعت محمدی پر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہاں چوائس نہیں چلے گی. آیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو پورا کرو اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ. جب ایک اللہ کا ولی اپنا اعتقاد اس کا ٹھیک ہوتا ہے، وہ علم دین سیکھتا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا اس کے پیش نظر ہوتی ہے. وہ خالی یہ نعرہ نہیں لگاتا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اور یہ نعرہ لگا کے باہر نکل کے نماز قضا کرتا ہے، روزے نہیں رکھتا، لڑکی بازی کرتا ہے، بدنگاہیاں کرتا ہے. اپنے گھر میں جا کر باہر تو صوفی صاحب ہیں، باہر لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، باہر لوگ حاجی صاحب کہہ کے پہلی صفوں میں جگہ دے رہے ہیں، اور اپنے گھر میں جا کر بیوی کو ماں بہن کی گالیاں بک رہا ہے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کر کے ان کو بڑھاپے اور کمزوری کا احساس دلا رہا ہے. حرام کمانے میں شیر، دماغ پر ماتھے کے اوپر نماز کا نشان، اور مارکیٹ میں سب سے بڑا فراڈی حاجی صاحب. وہ ایسے نہیں تھے، وہ عمل کیا کرتے تھے اس کے تقاضے کے مطابق. ہم نے ڈرامہ بنایا ہوا مذہب اسلام کو کہ چوائس سے تو لے لیے کہ جس چیز کو ہم سمجھیں گے بہتر اس کو قبول کر لیا، باقی چھوڑ دیا. اگر چند لوگوں نے ہمیں عزت دے دی تو اس کے بعد حقیقی دین پر عمل پیرا ہونے کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے ہم نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ انہوں نے علم سیکھا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا، اللہ رسول کی رضا کی خاطر انہوں نے اپنی زندگیوں کو ڈھال لیا، ذاتی مفادات کو قربان کیا، نفسانی خواہشات کو قربان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسمان کا ستارہ بلکہ چاند بنا دیتا ہے، جس کی روشنی سے پورا عالم روشن ہو جاتا ہے. تو یہ جو آراس بزرگان دین منائے جاتے ہیں، جو محافل ہوتی ہیں، ان کے نظم و نثر میں مناقب ذکر کیے جاتے ہیں، یہ کوئی رسمی کارروائی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. اتنا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے، لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں، بڑے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ کو جمع کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ آ کے بیانات ہوں، نعرے لگیں، اس کے بعد لنگر کھائیں، مزار شریف پہ چادر ڈالیں، اوراد و وظائف پڑھیں اور گھر سے اور رخصت ہو جائیں، گھر پہ چلے جائیں. نہیں، اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے اکابرین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کیا، ان کو سنیں، سننے کے بعد اپنا احتساب کریں کہ جن کے نام کے لنگر کھا کھا کے ہم نے پیٹ بڑھا لیے ہیں، جن کے نام کے لنگر کھا کھا کر، جن کا نام لے لے کر ہم نے عزتیں پالی ہیں، کیا ان کے طریقے پر چل بھی رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ آدمی اپنا احتساب کرے، عملی زندگی کو تبدیل کرے، سوچ اور فکر میں انقلاب پیدا کرے، زبردست اپنا احتساب کرے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے روشنی میں ایک معنوی آئینے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنا عکس اس میں دیکھے کہ میں ان کی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال چکا ہوں یا نہیں. داڑیاں ہم نہ رکھیں، 5 وقت نماز ہم نہ پڑھیں، ماں بہن کی گالیاں ہماری زبان پر ہوں، اپنے نوکر کو حقیر سمجھ کر ماں بہن کی گالیاں دینا، تھپڑ مارنا ہمارے گھر میں رائج ہو، بیوی ہماری بے نمازی ہو، ماسیوں کو برا بھلا کہہ رہی ہو، ہماری نگاہوں کے سامنے غیبت اور چغلی کر رہی ہو، بچے فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں، بچے غلط کام کر رہے ہیں، اور حضرت صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں تو کامل ہوں.
وہ اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، علم دین کی کمی کی بنا پر حرام کما رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کاروبار جائز ہے کہ نہیں، جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے میں نے کاروبار کیا ہے اس کی ارننگ میرے لیے جائز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک ایپ متعارف ہو گیا میرے سامنے کہ جی اس میں انویسٹمنٹ کریں، پر منتھ آپ کو اتنا منافع ملے گا، شرعی لحاظ سے جائز بھی ہے کہ نہیں؟ نہیں، فوراً اس میں لگ گئے، اس کے بعد اپنا احتساب ترک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ چند ان جیسے ہیرے ہیں، ان کی تربیت، بچہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ، اور بہت سارے ہیں ایسے، لیکن ان کی تعداد انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، ورنہ اکثریت ہماری، جیسے ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ مریدین کا حال تو چھوڑیں، پیروں کا حال خراب ہے۔ عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ایک جپھی والی سرکار، وہ عورتوں کو گلے لگاتا ہے، وہ شرم نہیں آتی۔ ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ جی میری زوجہ جو ہے اپنے پیر صاحب سے 2 گھنٹے فون پہ باتیں کرتی رہتی، تو میں نے زوجہ کو منع کیا کہ بھئی تم کیا یہ پیر سے باتیں کرتی رہتی ہو؟ کہنے لگی میں کروں گی۔ اس نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، اس طرح تم پتہ نہیں الٹی سیدھی ہنسی مذاق ٹھٹا صاحب۔ تو بیوی نے کہا میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، پیر صاحب کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو یہ بھی بڑا مطلب کمال کی بات ہے کہ ایک مریدنی کو 2 گھنٹے تک فیض جاری کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی کاملیت کی دلیل ہے۔ ایک نوجوان نے کہا مفتی صاحب میں فیس بک پر خواتین کو قرآنی آیات اور احادیث سینڈ کر سکتا ہوں، ان سے اس معاملے میں رابطہ کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں بھائی سارے مر گئے کہ تجھے بہنیں یاد آئی ہیں؟ میں نے کہا یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، تمہیں پہلے وہ لڑکیوں کے قریب کرے گا اور اس کے بعد تمہاری آخرت کو برباد کرے گا۔ تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اکابرین کے طریقے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جو آ کر اپنے قلب پر ضربے لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ، اور باہر نکل رہے ہیں تو ماں بہن کی گالیاں، کردار انتہائی مسخ، جھوٹ بول کر اپنی دکان چلا رہے ہیں، جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے ہیں، اگر کاریگر ہیں تو جھوٹ بول کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، یہاں پہ آ کے قلب پہ ضربے لگا رہے ہیں۔ 100 سال بھی ضربے لگاتے رہے ہیں آپ، قلبی صفائی ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا دامن حقیقی اور اخلاص کے ساتھ نہ تھام لے۔ حضرت با یزید بسطامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے، ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے، کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے۔ اچھا اب نعرہ لگا لیا، اب میری غور سے میری بات سنتے رہیں آپ، نعرہ آخر میں لگائیے گا، دبا کر رکھیں اپنے پیٹ میں، کیوں جمع کر رکھیں۔ احتساب بہت ضروری ہے، کیا ہم اپنے اکابرین کے طریق پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ تو ہم نے رسومات کو اختیار کر لیا لیکن حقیقت سے دور ہو گئے، نعرے رہ گئے، نعروں کے تقاضے کے مطابق عمل ختم ہو گیا۔ اس لیے میں اپنے تمام خصوصاً ینگسٹر جو ہمارے یہ لائیو غالباً جا رہا ہے تو ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی لوگ اپنے گھر میں سن رہے ہوں گے۔ ہماری پاکستان میں یوتھ جو ہے تقریباً 65% ہے، کچھ عرصے بعد پرانے چلے جائیں گے تو ینگ جنریشن آئے گی، ایک ٹائم آئے گا کہ سب جو آج کے ینگ ہیں وہی معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب ہم دین کے ساتھ ایک رسمی تعلق قائم کرتے ہیں تو برکات اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے فیض، سنا ہے نا، فیض جاری ہوا، بہت فیض ہے۔ فیض کس کو کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں گے نہیں، صرف میں تھوڑا سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ فیض اس مثبت اثر کا نام ہے جو ہم تک پہنچ کر، یا اس اثر کا نام ہے جو ہم تک پہنچ کر ہم میں ایک پازیٹیو چینج پیدا کر دے، ایک مثبت تبدیلی پیدا کر دے، اس کو کہتے ہیں فیض۔ آپ بے نمازی تھے، پیر صاحب کی صحبت میں آئے، نمازی بن گئے، ہم کہیں گے یہ پیر صاحب کا فیض جاری ہوا ہے، کیونکہ ان کا ایک اثر آپ تک پہنچا اور آپ میں ایک مثبت تبدیلی پیدا ہو گئی۔ آپ گندا ذہن تھے، گندی چیزیں دیکھتے تھے، ٹک ٹاک پہ ٹھمکے، فیس بک پہ آستانے پہ روزانہ حاضری، یوٹیوب کے آستانے پہ حاضری، گوگل بادشاہ کے آستانے پر حاضری،
وہاں پہ گندی چیزیں دیکھنا. ویسے تو معاشرے میں بڑے پاکیزہ ہیں, رات کے 2 بجے لیٹ کر اور اپنے موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھ کر ذہن اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ نوجوان کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بعض اوقات بہن کو دیکھتا ہوں تو گندی نگاہ پڑ جاتی ہے, ماں کو دیکھتا ہوں تو ذہن گندا ہو چکا ہے. اس قدر خراب ذہن. تو لہذا صلی اللہ علیہ وسلم, اب اگر وہ نوجوان کسی پیر صاحب کی صحبت میں آیا اچھے لوگوں کی, اور اس کا ذہن پاکیزہ ہو گیا, زبان پہ گالی چڑھتی تھی اب پاکیزہ کلمات جاری ہو گئے. پہلے ظاہری طور پر بے عمل تھا کہ اگر پینٹ شرٹ پہن کر کفار کے درمیان مل جاتا تو کوئی فرق اور امتیاز نہ ہوتا, لیکن اب وہ اس حالت میں آ چکا ہے کہ لاکھوں کے مجمع میں غیر مسلمین کے ایک آدمی ہے, لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں وہ دیکھو عاشق رسول آ رہا ہے, وہ دیکھو کامل مسلمان آ رہا ہے, اس نے اپنا گیٹ اپ چینج کر لیا, رزق حرام سے رزق حلال کی طرف آ گیا. ماں باپ کی آنکھوں میں بدتمیزیاں, ماں باپ کے لیے بدتمیزی, آنکھوں میں شعلے, لہجے میں سختی, چہرے پہ کوفت کے آثار. اب نیاز مندی آ گئی. قرآن پاک کے احکام کے مطابق فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کہ اپنے ماں باپ سے اف بھی مت کہو, انہیں ڈانٹو مت اور ان سے نرمی سے بات کرو. یہ معاملہ ہو گیا. گندی دوستیاں چھوڑ دیں, لڑکیوں سے دوستیاں ختم کر دیں, اپنی کانٹیکٹ لسٹ سے آوارہ گر لڑکوں کے نام نکال دیے جن کو دیکھتے ہی شراب, زنا, تاش کی گڈی اور جوا یاد آتا تھا. تو ہم یہ کہیں گے اس نے فیض حاصل کر لیا. اور اگر آپ کسی کے پاس آتے ہیں, وہی جیسے میں نے 4 آپ کو گروپ بنائے, اگر پیر ہی بالکل بیکار قسم کا ہو اور مرید بھی غیر صادق ہو تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ زبان پر تو وہ کہتا ہے کہ جی پیر صاحب کا بڑا فیض ہے. بھائی کیا فیض ہے؟ شرابی تم, زانی تم, جواری تم, حرام تم کما رہے ہو, بیوی بچوں پہ ظلم ستم تم کر رہے ہو, فراڈ کا کوئی تم موقع چھوڑتے نہیں ہو, تو پھر تمہیں فیض کون سا جاری ہوا؟ وہ بیٹھتے تو دی بس دنیا سے توجہ ہٹ جاتی. اور بعض تو فیض کا عالم یہ کرتے ہیں. میں ایک پڑوسی ملک میں گیا تو ایک پیر صاحب چرس کے سٹے لگا رہے تھے, تو مریدین سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا, جب ہمارے پیر صاحب چرس پیتے ہیں تو دنیا سے توجہ ہٹ جاتی ہے, اللہ سے لو لگ جاتی ہے. اور انداز بھی ایسا ہوتا ہے یوں کر کے ایسے کہ جیسے ڈوب گیا ہے مرید, حضرت صاحب کے فیض کے دریا میں غرق ہو گیا ناکے بند کر کے. تو میں نے کہا بھائی پھر بہتر یہ ہے کہ پیر صاحب کی بیعت کے بجائے چرس کی سگریٹ کی بیعت کر لی جائے, کہ جو تمہارے پیر کو بھی اللہ سے ملا رہی ہے وہ تو تمہارے پیر سے زیادہ کامل ہوئی. تو ہم بعض اوقات نام کا فیض کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی جب تک آپ میں پازیٹیو چینج نہیں آئے گا تو فیض کیسا؟ تو بعض اوقات پیر فیض سے بھرا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کامل تھی یا نہیں, کیا جواب دیں گے؟ اس سے کامل و اکمل کوئی تبلیغ نہیں. پھر ابو جہل ایمان کیوں نہیں لے کر آیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. جواب کیا ہوگا؟ سرکار کا فیض کامل تھا, لیکن ابو جہل کے اندر فیض قبول کرنے والا بلب فیوز تھا. قصور تبلیغ کا نہیں ہے, تربیت کا نہیں ہے, قصور اس کا تھا. بعد وقت پیر کامل ہوتا ہے, وہ تربیت کرتا ہے, ذہن سازی کرتا ہے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے, چاہتا ہے کہ میرے مریدین میرے دامن میں آ کر پہلے فنا فی المرشد, پھر فنا فی الرسول, اور اس کے ذریعے فنا فی اللہ کی پوزیشن تک پہنچ جائیں. لیکن مرید کہتا ہے کہ حضور پاکستانی ہوں, فراڈ سے کبھی باز نہیں آؤں گا, 2 نمبری سے کبھی باز نہیں آؤں گا, آپ کے پاس بیٹھ کر تو یوں سر ہلاؤں گا, آپ کے ہاتھ بھی چوموں گا, ادب سے بھی کھڑا ہوں گا, لیکن باہر نکلتے جب بے تکلف دوستوں کے درمیان اپنی بیوی کے پاس اپنے مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوں گا تو مجھ سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ ہم نے رسم بنائی ہے نا, ہم نے پیروں کا فیض منقطع کر دیا. نتیجے کیا نکلتا ہے؟ آپ جہاں جاتے ہیں اپنے آستانے اپنے پیر کا نام بدنام کرتے ہیں, اپنے خاندان کا نام بدنام کرتے ہیں. ایک نوجوان چرسی ہے, موالی ہے, زانی ہے, شرابی ہے, گندی حرکتیں کرتا ہے. آپ نے کہا بھائی تم ہو کون, کس خاندان کے ہو؟ اس نے کہا میں اس خاندان کا ہوں جس میں دادا مفتی, میرے نانا شیخ الحدیث شیخ التفسیر, میرے ماموں مفتی, میرے ابا مفتی, میری اماں عالمہ. تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی کنبہ بگاڑ, تو کہاں سے نکل آیا کمبخت, اتنے اچھے خاندان میں یہ نکل آیا. تو بعض اوقات آستانہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن مرید پورا کنبہ بگاڑ ہوتا ہے.
وہ اپنے پیر کا فیض حاصل نہیں کرتا، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ میں فیض حاصل کر کے اس فیض کے اثرات کو ظاہر کروں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آستانے کی بھی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ ایک پیر صاحب نے کسی کو خلافت دی، چیک نہیں کیا ہوگا، پورا خلافت دے دیا۔ آج کل خلافتیں بھی ایسی بڑھ رہی ہیں جیسے بچوں کو جمعے کے نماز کے بعد ریوڑیاں بانٹ رہا ہوتا ہے نا، کوئی یوں خلافتیں تقسیم ہو رہی ہیں، کوئی اس کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، جو آ جائے بس اس کو خلافت ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، حالانکہ یہ امانت ہے بہت بڑی، یہ اسی کو ملے گی جو اس کا اہل ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ طویل حدیث سے مختصر یہ، سرکار نے فرمایا تم اس وقت قیامت کا انتظار کرنا جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جائیں گی۔ تو لہذا وہ پتہ چلا کہ وہ خلافت دے دی، ان پر بعض لوگوں نے اعتماد کر لیا کہ یہ فلاں کا خلیفہ ہے، اور جنہوں نے اعتماد کیا وہ بڑے بڑے علماء، نام نہیں لیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ تقریباً جانتے ہوں گے، لوٹ کے بھاگ گیا ان سے پیسے لے کر۔ یہ حال ہے، کس قدر بڑی بدنامی۔ تو جتنے حضرت کے مریدین یہاں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ سب اچھے ہوں گے، میرا حسن ظن ہے، جو ہماری بچیاں مریدنیاں گھروں میں، میرا حسن ظن ہے بہت ہی اچھے ہوں گے، لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کو آستانے کا فیض اسی وقت حاصل ہوگا جب آپ، یہ حضرت کا فیض اس وقت حاصل ہوگا جب آپ ان کی تعلیم کو سنیں، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں، اپنے اندر کمی کو محسوس کریں تو پھر اس کو ختم کریں اور ایک کامل و اکمل بننے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ فیض بھی آپ کو حاصل ہوگا، اور ان کی برکت سے مزید آپ کا فیض آگے جاری ہوگا، ورنہ کچھ نہیں۔ اب میں آخر میں بس آپ کو تھوڑا سا ایک توجہ دلاتا ہوں، میری بہنیں بھی جو مجھے پردے میں رہ کے سن رہی ہیں ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت پڑھی اس میں دو چیزوں کے بارے میں کلام فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ رسول جو تمہیں دیں اس کو لو، یعنی جو احکام تمہیں کہیں اس پہ عمل کرو۔ یہیں تک نہیں، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکیں اس سے بعد آ جاؤ۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہم ایک سائیڈ کو اختیار کر لیتے ہیں اور دوسری سائیڈ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کی داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، ٹوپی بھی ہر وقت پہنتا ہے، نمازی بھی ہے، بزرگان دین کے پاس بھی آتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، درود پاک بھی پڑھتا ہے، غریب بچیوں کی مدد بھی کر دیتا ہے، شادیاں کروا دیتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کی جسٹ اپوزٹ، گناہوں سے بچنا، خطاؤں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور خصوصاً حقوق العباد تلف کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، اس پہ توجہ کامل نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ بسا اوقات اگر آپ ون سائیڈڈ چیز اختیار کریں گے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی جی اور سب اچھے کر رہے ہیں اور لوگ آپ کی تعریف بھی کرنے لگے، جی ماشاءاللہ صوفی صاحب، جی ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھے ہیں، مسجد کے اندر بھی آپ کی تعریف، خاندان میں آپ کی تعریف، لیکن دوسری طرف توجہ نہیں، تو یہ تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ صحاح ستہ کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، میری بہنیں اس کو غور سے سنیں، لیکن ضمناً بھائی بھی غور سے سنیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو دن میں روزے رکھتی ہے اور رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھتی ہے، یعنی فرائض تو پورے کرتی ہے، دن میں نفلی روزے اور رات کو تہجد، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنم میں ہوگی۔ نمازیوں، داڑھی والوں، نعت میں، نعت خوانیوں میں شرکت کرنے والوں، غریبوں کی مدد کرنے والوں، حاجی کہلانے والوں، حافظ کہلانے والوں، عالم کہلانے والوں، مفتی کہلانے والوں، اگر ہم نے ایک راستہ اختیار کیا اور یہ دوسرا چھوڑ دیا، آپ کے نبی فرما رہے ہیں ہی فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ پھر عرض کیا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو صرف فرض پورے کرتی ہے، نفل عبادت کی کوئی کثرت نہیں، فرض نماز پڑھتی ہے، فرض روزے، اور پنیر کے معمولی ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنے زبان سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچاتی۔ سرکار نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ تو اگر آپ غور کریں، دلالت النص یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس لیے جہنم میں ایک عورت نہیں تھی یا اس لیے جنت میں نہیں تھی کہ وہ عورت تھی، بلکہ وصف کو سرکار نے بنیاد بنایا۔
پہلی والی زبان سے تکلیف پہنچا رہی ہے، دوسری زبان سے راحت دے رہی ہے۔ میرے آقا نے سمجھا دیا اگر عمل تھوڑا بھی ہو اور آدمی ممنوعہ چیز کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچائے، نہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور اگر آپ نے داڑیاں رکھ لی، آپ نے امامے سجا لیے، لیکن لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، حقوق العباد تلف کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ داڑیاں، یہ امامے، یہ ہماری عبادات ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عارضی طور پر غیر مقبول ہو کر اتنی مؤثر نہ ہو اور وہ گناہ ہمیں جہنم تک لے جانے کا سبب بن جائے۔ تو اس کا مطلب اس میں مرد کو بھی توجہ کرنی چاہیے، عورت کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کے گروہ سے دیکھا اور فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے اہل جہنم میں سے اکثر عورتوں کو پایا، اور فرمایا یکفرنا، اس لیے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری؟ فرمایا نہیں، اپنے شوہر کی ناشکری، شوہر کی احسان فراموشی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک مرد اپنی زوجہ کے ساتھ عرصہ دراز تک اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن وہ اس سے کوئی ناگوار بات دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میری بہنیں غور سے سنیں، نمازی بھی ہیں، حجن بھی ہیں، تسبیح لے کر بھی تخت پہ بیٹھی ہوئی ہیں، رمضان میں قرآن پہ قرآن ختم کر رہی ہیں، نیازیں بھی کر رہی ہیں، لوگوں کو کھلا پلا بھی رہی ہیں، لیکن شوہر کے سینے پہ چڑھ کر گفتگو کر رہی ہیں، سخت لہجے میں بات کر رہی ہیں، اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی عزت اتار کے ہاتھ پر رکھ رہی ہیں۔ شوہر جب چلا جائے تو بچوں کے سامنے رو رو کر کہتی ہیں تمہاری اللہ نے میری قسمت موڑ دی ہے، تمہارا باپ ہی میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اتنے اچھے اچھے رشتے آئے تھے، میرے ابا نے سب کو چھوڑ دیا، تمہارا ابا میری قسمت میں، اللہ اس کا ایکسیڈنٹ کر دے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائے کم وقت کی۔ بچوں کے دل میں بھی باپ کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا اتنا ظالم ہمارا باپ، اور تمام اس کے نقائص اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیتی، بیٹا تمہیں نہیں پتا مجھے مارتا بھی تھا، شراب بھی پیتا تھا، ایک دفعہ تو اللہ رکھی کے ساتھ محلے میں پکڑا گیا تھا، تمہارا باپ یہ خراب حرکتیں کرتا تھا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا یہ راز فاش کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، شوہر کا پردہ رکھنا واجب ہے۔ تو ایسی میری بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو حجن معروف ہو گئی ہیں، نعتیں پڑھ رہی ہیں نعت خانیوں کے محفل میں، آپا باجیاں بن گئی ہیں، لوگوں کو تبلیغ کر رہی ہیں، اور شوہر کو پاؤں کی جوتی بنایا ہوا ہے۔ آپ کے نبی نے فرمایا میں نے ایسے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک اعمال اپنے مقام پر، برا عمل کیسے جہنم تک پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے، توجہ کریں۔ اور یہاں بھی دلالت النص یہی ہے، وہ عورتیں اس لیے جہنم میں نہیں گئی کہ عورتیں، بلکہ کس لیے؟ احسان فراموشی، ناشکری۔ کیا ہم احسان فراموشی ناشکری نہیں کرتے؟ بعض اوقات ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، وہ اس کو سکون فراہم کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، کپڑے استری کرتی ہے، بچوں کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں ایک مشقت کے ساتھ پالتی ہے، پھر بچہ پیدا کرنے میں اذیت اور تکلیف، 9 مہینے کی اگر پریگنینسی ہے اس کے اندر کتنی چیزوں کو برداشت کرتی ہے، کتنی احتیاط کرتی ہے۔ ہر کام کرنے کے بعد پھر شوہر کہتا ہے تھپڑ مار کے منہ پر، آج پھر نمک تیز کر دیا، تو گھر میں کرتی کیا رہتی ہے یہ بتا۔ یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہے۔ میں کہتا ہوں شوہروں کو ایک دن بچوں کے ساتھ گھر میں بند کر دینا چاہیے، سارا کام تم کرو گے، کھانا بھی تم بناؤ گے، ڈسٹنگ بھی تم کرو گے، برتن بھی تم دھو گے، بچوں کی پوٹی وٹی تم ہی صاف کرو گے، کہیں کوئی پجامہ کھینچ رہا ہوگا، ابا اماں ابا یہ دے دے، ابا اس نے مار دیا، سارا دن کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی زوجہ جو ایک پیسہ لیے بغیر مفت میں آپ کی خدمت کر رہی ہے وہ کتنی بڑی آپ کے اوپر احسان کرنے والی ہے، لیکن 2 منٹ میں اس کے احسان کو پھینک دیتے ہیں اٹھا کر۔ پیر صاحب کا فیض جاری ہوا، انہوں نے آپ کو سب کچھ بنایا، میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ ان کو خلافت ملی، پیر صاحب سے ہی باغی ہو گئے، اپنا آستانہ کھول کر بیٹھ گئے۔ کیا دیا ہمیں پیر صاحب نے؟ ہاں تو تم آسمان سے لے کر آئے تھے، تمہیں شرم نہیں آتی ذرہ برابر؟ جس کا تم نے فیض حاصل کیا، جنہوں نے انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا، آج تم معاشرے میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جی رہے ہو، اس کے احسان کو تم نے یکسر فراموش کر دیا، تمہارا انجام بھی پھر ایسا ہی ہوگا جیسے نبی کریم نے ان عورتوں کا بیان فرمایا۔
اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھا ہے، صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس مینس ہمارے یہاں وہی صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ دراہیم ہو نہ کوئی مال ہو، کنگال کو کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بروز قیامت نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی بڑے نیک اعمال ہوں گے، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو اس نے گالی بکی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، اور کسی پر زنا کی جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، وَصَفَقَ دَمَ هَذَا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو مارا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَنَيَتْ حسناتها، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا اور اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نوجوانوں اور میرے بزرگوں، اپنے ایام جوانی یاد کر کے رکھیے، اگر آپ نے توبہ نہیں کی شرعی طریقے سے، غور کریں کس کس کا دانت توڑا تھا، کس کس کو گالیاں بکی تھی، کس کس کا خون بہایا تھا، کون کون سے ناجائز امر میں آپ شامل رہے تھے۔ اور نوجوانوں آپ غور کریں کیا کیا تھا اور کیا کر رہے ہیں۔ ہمیشہ احتساب دو زمانوں کا ہوتا ہے اور تیسرے کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، ماضی میں کیا کیا ہے، حال میں کیا کر رہے ہیں، اور اب فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ ہم اپنے ماضی کو بھولے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت ساروں نے کسی کو دھوکہ دیا ہو، وراثتیں دبا لی ہوں، پلاٹ دبا لیے ہوں، بنگلے دبا لیے ہوں، کسی کی امانت دبا لی ہو، جھوٹ بول کے سودے بیچے ہوں، کسی کو دھوکہ دیا ہو، اپنی بیوی پر ظلم و ستم کیا ہو، حتیٰ کہ ظلم ستم سہ کے مر گئی، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کی ہو، حتیٰ کہ وہ بیچارے قبر کے اندر چلے گئے۔ اور ہم اپنے آپ کو موجودہ حال کے اندر اگر لوگوں کی طرف سے عزت مل رہی ہے تو سمجھ رہے ہم 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، میدان محشر میں سارے کھڑے ہوں گے۔ اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہاں مظلوم کو ظالم سے ضرور بدلہ دلوائے گا اور یہ انجام ہوگا۔ اس لیے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، فی زمانہ میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، آپ علم دین سیکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ پاکیزہ دوستوں کے درمیان رہتے ہیں بہت اچھا، آپ نے داڑھی رکھی ہے، آپ اپنے بڑوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، بہت اچھی بات۔ لیکن وہی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس ایک جہت کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو مطمئن نہ رکھیں، بلکہ دوسری جانب بھی دیکھیں کہ ہم نے کارنامے کون کون سے کیے ہیں۔ میرے آقا نے 5 گناہ گنوائے ہیں۔ نمبر 1 شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی بکی تھی۔ غور کریں کہ ہم نے کبھی گالی بکی ہے اپنے ڈرائیور کو، اپنی بیوی کو، اپنے نوکر کو؟ ہماری تو بعض بہنیں بھی بڑی بکوری ہوتی ہیں، وہ پلٹ کے ایسا گالی دیتی ہیں زبردست قسم کی، اپنے بچوں کو گالیاں سکھا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، اور بڑے ہو کے ہمارے بچے اسی لیے ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ گالی تو بری ہے ہی ہے، لیکن جب ایک داڑھی والا گالی دے رہا ہو تو، ایک عورت گالی دے رہی ہو تو، ایک نمازی گالی دے رہا ہو تو، ایک آستانے سے وابستہ مرید گالی دے رہا ہو تو، ایک نمازی گالی دے رہا ہو تو، وہ بھی گندی گندی ماں بہن کی گالیاں، جس کو آپ گالی دے رہے ہیں اس کی یقیناً دل آزاری ہوگی۔ ہوشیار رہیے، نیکیاں نکال کے لے کے جائے گا میدان محشر میں۔ اور ذرا توجہ کیجئے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کی خبر نہ دوں، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا رسول اللہ ضرور۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی بکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون ماں باپ کو گالی بکے گا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں خاص طور پہ غور کرو، اور ہاتھ جوڑ کر میرے بعض بزرگ بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایج کے اس اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ شاید اب مرفوع القلم ہو گئے ہیں، بابا قابو میں نہیں آتا، دبا کے ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں گھر کے اندر، پوتوں کو، نواسیوں کو، بیوی کو، بہوؤں کو گالیاں۔ خدا کا خوف کرو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی
جو دیتا ہے اکبر الکبائر۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کسی کے ماں باپ کو گالی بکتے ہیں اور سامنے والا غصے میں آ کے جواب میں آپ کے ماں باپ کو گالی بکتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے ماں باپ کو خود گالی بک رہے ہیں۔ ڈالی اپنے ماضی پر نگاہ، کتنی مرتبہ جھگڑا ہوا اور سامنے والے کے ماں باپ کو گالی دے کر آپ نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی۔ اور ہاتھ جوڑ کر میں ٹیٹیوں سے کہتا ہوں، ہم تو پی پی ہیں نا، پلپلے، میں ٹیٹیوں سے کہتا ہوں جو ٹناٹن سننی ہے کہ بعض اوقات آپ سوچے سمجھے بغیر دوسروں کے کسی بھی مکتب فکر کے بڑوں کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، اور وہ جواب میں میرے آقا نعمت امام اہل سنت کو گالیاں بکتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں وہ گالی نہیں بک رہے، سبب چونکہ آپ بنے گویا کہ آپ خود اعلی حضرت کو گالی بک رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کے پیر کو گالیاں بکتے ہیں، وہ جواب میں آپ کے پیر صاحب کو گالی بکتا ہے، تو وہ نہیں بک رہا، آپ اپنے پیر صاحب کو گالی بک رہے ہیں۔ سرکار نے اصول یہ بتایا، اس لیے اختلاف بھی ادب کے ساتھ کریں، احترام کے ساتھ کریں، یعنی اس میں کوئی بدتمیزی کا عنصر نہ ہو کہ کم از کم آپ کے بڑوں کو تو برا نہ کہے کوئی۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، اللہ نے فرمایا کفار کے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں بتوں کو ان کو برا مت کہو ورنہ وہ اللہ کو برا کہیں گے۔ یہ ادب سکھایا ہے۔ ہمارے ہاں پکا سنی وہ ہے، جری سنی وہ ہے، دلیر سنی وہ ہے، ٹنڈن سنی وہ ہے جو دوسروں کی مدر سسٹر ایک کر دے، اور ہم کہتے ہیں یہ آیا شیر اہل سنت۔ او بھائی شیر اہل سنت، آپ گالی کسی کو بک رہے ہیں، آپ اختلاف کریں ایک پازیٹیو وے میں کریں، دلائل کے ساتھ کریں، یا اعتراضی سوالات کریں، سامنے والے کو خاموش کروا دیں، لیکن جو بیڈ لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں وہ جواب میں آپ کے بڑوں کو گالی بکتا ہے، تو آپ کے نبی نے فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے تم خود اپنے بڑوں کو گالی بکتے ہو۔ دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر زنا کی جھوٹی تہمت لگائی، تو یہ تو خیر زنا کی جھوٹی تہمت، لیکن مطلقاً تہمت جو ہے وہ بری ہوتی ہے، بغیر تحقیق کے کسی پر بھی الزام، فوراً ہم کسی چیز کو زبان پر لے، ابے بھائی وہ تو بڑا فراڈیا ہے، وہ تو بڑا چور ہے، وہ فلاں یہ ہے، تحقیق کی ہے آپ نے؟ ایک ہمارے پاس کلپ بھیج دی جاتی ہے کسی بھی بزرگ کی، تحقیق کیے بغیر ہم اس کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیتے ہیں اور الزامات کی بھرمار شروع ہو جاتی۔ یہ جتنے اختلافات چل رہے ہوتے ہیں اپر لیول پر علماء کے مابین یا کسی بھی طریقے سے، ہر چیز عوام کے سامنے مکمل طور پر عیاں ہوں یہ ضروری تو نہیں ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا نوعیت اختلاف کیا ہے، کون حقیقتاً کیا کہہ رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ بعض اوقات تو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ اختلاف ہے کس بات پر، وجہ اختلاف کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں ماں بہن کی گالیاں کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ علماء کرام۔ اتنی گندی گندی گالیاں، کچھ امتحان، بہتان لگا رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ آج کی محفل کی برکت سے آپ یہ چیز سیکھ کر جائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ کے دل میں کسی کے بارے میں ایک نفرت پیدا کر رہی ہے اور وہ سامنے والا آپ کے اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، علمی شخصیت ہے، معظم دینی ہے، تو خدا را فوراً آپ ہائپر نہ ہوں، فوراً اپنے حدود کو نہ پھلانگ جائیں، بلکہ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، مستند علماء سے مشورہ کریں کہ جی یہ کیا ہے بتائیے گا ذرا۔ ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے تو میں اس کو منع کرتا ہوں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو سمجھانے بیٹھ جاؤں گا نا تو بہت لمبی تفصیل ہے، شاید وہ دلائل آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے، یہ علماء کے اختلاف ہے ان کو رہنے دیجئے، آپ بیچ میں نہ آئیں۔ لیکن ہمارے نوجوان جب تک ان نہیں ہوں گے تب تک مزہ ہی نہیں آتا۔ میں نے جو ایک مشاہدہ کیا ہے، اگر کچھ بھی نہ چل رہا ہو نا تو ہمارا سنی نوجوان بڑی اپنی طبیعت میں اور اپنے ماحول میں ایک بوریت سی محسوس کرتا ہے، یار کچھ ہو نہیں رہا، کوئی مصطفیٰ قریشی سلطان رائے کا کھڑاک ہو جائے، کسی کی گالیاں والیاں شروع ہوں، کسی پر بد مذہب کا الزام لگے، کیونکہ ادخال اور دخول تو ختم ہو چکا، ہمیں اخراج اور خروج کا موقع ملے، کسی کو سنت سے باہر نکالنے کا، کچھ ہو نہیں رہا۔ اور جیسی کوئی جھگڑے کی خبر سنی، یہ ہوئی نا بات، اب آیا مزہ، اب زندگی میں نشاط پیدا ہوا، حضرت میں تراوٹ پیدا ہو گئی، واٹس ایپ گروپ میں ڈال کر کہتے ہیں آپ بتائیے اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کبھی اپنے والد کے بارے میں بھی ڈالیں، اپنے والد کے میرے ابا نے آج یہ کیا، آپ کیا کہتے ہیں میرے باپ کے بارے میں،
میری ماں کے بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں ہمارے خاندان کے بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں میرے بیوی بچوں کے بارے میں؟ ڈالیں کبھی بھی نہیں. آپ پردہ رکھیں گے اور یہی کرنا چاہیے. لیکن جب عالم کی باری آئے، معظم دینی کی باری آئے، تو منہ بھر بھر کے گالی بکو اور ان لوگوں سے مشورہ لو جنہیں دین کی ABC بھی نہیں آتی، اور وہ بھی جی چوڑے ہو کے بھئی میرے خیال میں یوں ہے، میرے خیال میں یہ ہے. وقت کے آئنسٹائن سے آپ مشورہ کریں. یہ وقت کا امام اعظم ہے، یہ امام اعظم کا عکس ثانی ہے، اس نے خواجہ حسن بصری کا خواب میں جھوٹا پانی پیا ہے، اس سے مشورہ کریں. آپ اپنے کبھی بھی اچھے کاموں میں ان سے مشورہ نہیں کریں گے. بولیں گے فراڈی یہ کیا مشورہ دے گا، 2 کروڑ انویسٹ کرنا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے. کبھی نہیں. یہ کیا مشورہ دیں گے؟ اس کے لیے ویلڈ افراد چاہیے. لیکن یہاں پر کسی سے بھی کر لو، غلط چیز ہے. غور کریں کس کس پر الزام لگایا تھا. کسی پر کسی کے ساتھ چکر کا الزام، چوری کا الزام، زنا کا الزام. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ورنہ میدان محشر میں یہ جتنوں کو آپ نے ملزم جتنے بھی ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے. یا تو آپ ثابت کریں، اور اللہ خوب جانتا ہے، نہیں تو آپ کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا. اس پر بھی آپ کو مجھے غور کرنا ہے. ہم اپنے نمازوں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، روزوں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت. جی آپ نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ ماشاءاللہ 50. آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے 8 حج کر چکا ہوں. اس کے بعد حاجی صاحب سمجھتے ہیں کہ میری آخرت بالکل محفوظ ہو گئی ہے، اب میرے لیے جہنم کے دروازے بند کر کے اس پہ تالے لگا دیے گئے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں. یہ پھنسے گا، یہ پھنسے گا، فلاں پھنسے گا. حاجی صاحب تو جیسی پہنچیں گے 8 حج اور 12 یا 50 عمرے، فوراً سامنے آ کر حاجی صاحب کو سیدھا جنت میں ڈلوا دیں گے. ارے بھائی بریک حاجی صاحب کس کس کو مارا ہے پہلے سوچیں. ناراض مت ہوئیے گا. بعض اوقات ہمارے قاری صاحبان بچوں کو اتنی بے دردی سے مارتے ہیں کہ کسی نے اپنے بھینس کو بھی اتنی لاٹھیاں نہیں ماری ہوں گی. دندن چکا چک پسلیاں توڑ دیتے ہیں. اور ابا جان بھی یہ کہہ کر اور حوصلہ افزائی کر کے چلے جاتے ہیں کہ شاید ہڈی میری گوشت تیرا. وہ شیر ہو جاتا ہے اور دبا کے مار رہے ہیں. اتنا ظلم بچوں پر. استاد سزا دے سکتا ہے، وہ عتاب کر سکتا ہے، وہ تھوڑا بہت پنشمنٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن جب وہ ظلم کی حد تک پہنچ جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ مارا، تو پھر یہ ہو سکتا ہے آخر میں ایسا ہو جائے. لیکن ابھی تو چلے میں مال کے بارے میں عرض کر رہا تھا. تو مال ہم بعض اوقات اسی کئی صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 ہم کسی کی امانت کھا جاتے ہیں. مال کھانا رشوت بھی، سود بھی. اسی طرح دکان پر جھوٹ بول کے سودا بیچنا، عیب والی چیز کو بیچ دینا، جتنا آپ نے زیادہ پیسہ لیا ہے عیب والی چیز کا، یہ بھی کسی کا مال کھانے میں آتا ہے. ایسی وراثتیں کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو زمینیں نہیں دی ہیں، جن کو پلاٹ نہیں دیے ہیں، جن کو ابا جان کی وراثت نہیں دی ہے، اپنے خاندان کے خود ساختہ اصولوں کے تحت کہہ دیا ہے کہ بھی جو تمہیں جہیز میں دیا وہ دے دیا بس. اس کے بعد ہمارے خاندان میں بچیوں کو وراثت نہیں دی جاتی. کیوں؟ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ غیر مسلم ہیں. یہ اگر نام کے مسلمان ہیں تو آپ قوانین شرع کو پامال کرنے کی اجازت لے کر آئے ہیں. کیسے نہیں دو گے بچیوں کو حصہ؟ کیسے اپنی خالہ اور پھوپھیوں کو محروم کرو گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی میراث سے محروم کر دے گا. تو یہ وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی بچیاں ایسی ہیں جو امانتیں لوگوں کی کھا جاتی ہیں. بہن نے پیسہ رکھوا دیا، بہن کا انتقال ہو گیا، کھا گئیں. امی نے سونے کا سیٹ رکھوایا تھا کہ بیٹا یہ میں بعد میں لے لوں گی، امی کا انتقال ہوا، دبا گئی. آپ کہیں گے مصطفیٰ آپ کو کیا پتا؟ بھائی مجھے تو کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے. وہ خود بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ میں نے ایسا کر لیا، اب کیا ہوگا؟ کہ امی کی اصال ثواب کے لیے دے دوں؟ کیونکہ اب اگر میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی، وارثوں کو، کہ میں نے سونے کے سیٹ دبا لیے تھے تو میری بڑی بے عزتی ہوگی. تو میں عرض کرتا ہوں میدان محشر کی بے عزتی کو ذہن میں رکھیں. جو آپ نے امانتیں دبا لی ہیں، مال کھا لیا ہے، غلط کھایا آپ نے. آخرت میں آپ کو حساب دینا ہوگا. ایسے جو ایک کاریگر ہوتے ہیں اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، چاہے آپ ٹھیکیدار ہیں، چاہے آپ کمپیوٹر ٹھیک کرتے ہیں، آپ ایک مکینک ہیں، آپ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، جو بھی سروس پرووائڈ کرتا ہے،
آقا نعمت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کام کا کوئی اسٹینڈرڈ طے ہو تو اس اسٹینڈرڈ کا کام کرنا ہوگا، تب انسان سیلری کا مستحق ہوگا۔ مثلا اعلیٰ درجے کا کام کہا ہے تو وہ کرنا ہوگا، اوسط یا ادنا، اور کوئی طے نہیں ہوا تو فرمایا خیر الامور اوسطھا، درمیانہ بہتر ہوتا ہے، تو درمیانے درجے کا کام تو کرنا ہی ہوگا۔ اب بعض اوقات لوگ اپنی چیز دے کر جاتے ہیں، ان میں سے پرزے نکال لیتے ہیں، جینین نقلی پرزے ڈال دیتے ہیں، جان بوجھ کر ناقص کام کرتے ہیں کہ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد دوبارہ ہمارے پاس آئے گا۔ یہ سب جو ہے آپ نے یہ خیانتیں کر کر کے پیسہ لے رہے ہیں، یہ میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے اپنی بیویوں کے مہر کھا چکے ہیں۔ ایک یہ بدعت میں نے دیکھی ہے بعض گھروں کے اندر، وہ بچے کو چابی بھر دیتے ہیں، بیٹا جب فرسٹ نائٹ وہ زوجہ کے پاس جاتے ہیں، بیٹا مہر معاف کروا لینا ہے۔ وہ جا کر کہتا ہے بھئی ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے کہ بیوی مہر معاف کر دیتی ہے، وہ بیچاری کر دے گی، نہیں کرے گی تو اسی ٹائم پھڈے جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ مہر معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا حق اس کو دو۔ اگر مہر معجل ہے، عند طلب ہے، تو اس کو پہلے دو۔ ہاں اگر بچی طلب نہ کرے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ طلب کر رہی ہے، اتنا حق ہے عورت کو، وہ قریب آنے سے روک سکتی ہے کہ پہلے مجھے مہر دو پھر قریب آؤ گے۔ چاہے 10 دفعہ جسمانی تعلق قائم ہو، اگر مہر معجل عین والا جس کو عند طلب کہتے ہیں 100 دفعہ جسمانی تعلق قائم ہوا ہے، 101ویں مرتبہ بیوی کہے گی میرے قریب مت آؤ، پہلے مہر دو، اس کا حق ہے۔ وہ ناشزہ نہیں کہلائے گی، نافرمان نہیں کہلائے گی۔ لیکن ہمارے بہت سارے مہر دبا کر بیٹھے ہوئے، کھا گئے مہر، میدان محشر میں بیوی پکڑے گی اور اپنا مال نکلوائے گی موٹے پیٹوں سے باہر۔ نکالو مال، کھا گئے تھے مہر، بیوی کا فورس کیا تھا۔ ایسے ہم نے میراث میں دیکھا ہے، والد صاحب فوت ہوئے تو خود والدہ یہ کردار ادا کرتی ہیں، بیٹی کو بلاتے، دیکھو بیٹا تمہاری تو شادی ہو گئی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے وراثت معاف کر دو۔ اب بچیاں کیا کریں؟ اگر وہ کہتی ہیں کہ نہیں تو کہیں گی بڑی لالچی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے ماں کا کہنا نہیں مانا، بھائیوں کے لیے اتنی قربانی نہیں دے سکتی ہو۔ وہ بچیاں ڈپریسڈ ہو کر پریشر میں آ کے اچھا جی معاف کر دی۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ تقسیم سے پہلے کوئی وارث اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتا۔ وراثت کی تقسیم حق شرع ہے، مال وراثت وارثوں کا حق ہے، لیکن تقسیم حق شرع ہے، تقسیم کرنا پڑے گی۔ اور پھر بھولے پن سے کہتے ہیں وہ تو ہماری بہن نے معاف کر دیا تھا۔ کب معاف کیا تھا؟ وہ ہم نے پہلے معاف کروا لیا تھا، اگر ہماری بہن مانگتی ہم دے دیتے۔ اچھا پھر آپ ایسا کریں، کتنا حصہ بنا تھا بہن کا؟ جی 10 لاکھ، 1 لاکھ کی 10 گڈیاں بہن کو دے دیں، اور پھر کہیں بہن اگر معاف کرنا ہے تو یہ پیسہ دے دیں۔ اب دیکھیں کتنا معاف کرتی ہے وہ۔ 1 لاکھ دے گی، لو بچوں کی مٹھائی، 9 لاکھ اپنے پاس رکھے گی، فزیکلی طور پہ تم نے دیا نہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بھائی کاروبار کر رہا ہے وہ کاروبار پہ قابض ہو گیا، جو مکان میں رہ رہا ہے اس نے مکان قبضہ کر لیا، بہنوں کو وہ چیزیں دے دی جو سب سے ردی قسم کی ہیں، زبردستی ایک صلح کا فریضہ سر انجام دیا کہ چلو جی تم اس پہ راضی ہو جاؤ، ہم اس پہ راضی ہو جائیں، بچیاں راضی نہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ یہ سب مال کھانے کے اندر آتا ہے اور میدان معاشر میں اس کا احتساب ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا وَصَفَقَ دَمَ هَذَا، اور کسی کو قتل کیا۔ قتل عمومی طور پہ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اس کی ایک صورت بنتی ہے جو بعض جگہ پر ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، تو اس میں زندگی یعنی روح پھونک دی جاتی۔ اب شدید شرعی عذر کے بغیر اس بچے کو ایبارٹ کروانا، ایبارشن کرنا، اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں یہ ایک انسان کے قتل کی مثل ہے۔ اور خواہ خواہ اس 4 ماہ سے پہلے ایبارشن کروا سکتے ہیں، لیکن خواہ کروانا بھی ایک بہت بڑی ناشکری ہے، اس میں بھی علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اس پر ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ جب اگر کوئی ایسی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، شریعت ہمیں بعض چیزوں میں اجازت دیتی ہے، لیکن علماء سے رہنمائی ضرور حاصل کریں۔ اور اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کسی کو قتل کیا ہی تھا، ایک انسان کو قتل کرنا ایسا جیسے تمام انسانوں کو قتل کر دینا، اس پر توجہ رکھیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا قصور ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اس کے بعد آخری جو سرکار نے فرمایا کہ وہ ضرب ھذا، اور اس نے کسی کو مارا ہوگا، تو اس میں ذرا ایک تو اپنے ماضی میں چلے جائیں، کبھی فائٹ ہوئی ہو، کسی کے دانت توڑے ہوں، کسی کے منہ پہ گھونسا مارا ہو، کسی کو تماچا مارا ہو، قاری صاحب نے ڈنڈے مارے ہوں،
آپ نے کسی کو لاتیں گھوسے مار دیے ہوں، کیونکہ جب سامنے والا کمزور ہوتا ہے تو پھر ہمارے ڈولے شولے کام آتے ہیں. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے پاس ایسے ایسے واقعات آئے اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں اولاد. ایک خاتون نے بتایا کہ میرے بیٹے نے چکلا بیلن مار کے میری ہاتھ کی ہڈی توڑ دی. ایک بوڑھے باپ نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں باہر کمانے چلا گیا، میرا بیٹا نشے کا عادی بن گیا، وہ ماں کے پاس نشہ کا پیسہ مانگنے آیا، میری بیوی نے منع کیا، لکڑی پڑی تھی اٹھا کے میری بیوی کی اتنے زور سے سر میں ماری، سر پھاڑ دیا اپنی ماں کا. تو یہ بدبخت ترین لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں. اور بعض اس سے کم درجے کے بدبخت ہیں جو اپنی خصوصاً طور پہ شادی ہو جانے کے بعد، بیوی کے زلفوں کے اسیر ہو جانے کے بعد ماں باپ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. چند ٹکے کیا انہوں نے سیلری کے لا کے اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں رکھے، تھوڑی خدمت کر دی، سمجھتے ہیں ہم نے خدمت کا حق ادا کر دیا، اور پھر وہ مارنے کی طرف بھی آ جاتے ہیں. مارتے نہیں ہیں ہاتھ سے تو زبان سے مارتے ہیں، نگاہوں سے مارتے ہیں، اپنے سخت لہجوں سے مارتے ہیں، پاؤں پٹکنے سے مارتے ہیں، دروازے زور زور سے بند کر کے مارتے ہیں. ماں باپ کی دل آزاریاں، میں نے ایسے ایسے ماں باپ دیکھے ہیں جو اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ شاید یہ جواب میں ہمیں ڈانٹ دے گا. ماں کام کا کہنے سے ڈرتی ہے کہ یہ پلٹ کے مجھے جواب دے گا. اپنے ماں باپ کے دل میں خوف پیدا کرنے والے بدبختوں، تمہارا انجام دردناک ہونے والا ہے. اپنے بوڑھے ماں باپ کو حقیر و کمزور سمجھو گے تو یاد رکھو تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو ان کی سزا دے گا ہی دے گا، لیکن دنیا میں بھی سزا جاری کرتا ہے. ایک اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کا دل توڑنا، ان کی دل آزاریاں کرنا. نوجوانوں، خصوصاً لو میرج کر کے اپنی محبوبہ کو گھر میں لا کر اپنی ماں کو کمتر ثابت کرنے والوں، لڑائی جھگڑا ہو تو بیوی کو پسے پوچھ ڈال کر اپنی ماں کے سینے پہ چڑھ کے بات کرنے والوں، ماں کے آنسوں کو نظر انداز کر کے اپنی ماں سے یہ کہنے والوں کہ اے ماں تو نے میری بیوی کو رلا دیا، دیکھ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کو ماں کے آنسو نظر نہیں آئے؟ ذرا برابر شرم نہیں آتی؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیں. آخری ٹائم میں زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. میرے آقا کو بتایا رسول اللہ وہ فوت ہو رہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. فرمایا کیا وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا؟ کہا یا رسول اللہ ایمان لائے. تو سرکار نے فرمایا اس کے ماں باپ سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی کہ ماں ہے اور اس سے ناراض. سرکار وہاں لے گئے، چلے گئے، فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ. اور ایک روایت میں فرمایا اس کی والدہ سے کہو کہ آپ آتی ہیں یا میں آپ کے پاس آؤں. یہ عاجزی میرے آقا کی. وہ خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوتی ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں. جب وہ خاتون آئی، وہ بوڑھی عورت آئی، نبی کریم نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا کہ جی ہاں. فرمایا معاف کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا رہا. سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ آگ جلاؤ اور اس کے بیٹے کو اٹھا کر آگ میں پھینک دو. وہ خاتون گھبرا گئی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم ہماری دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے بہت ٹھنڈی ہے، یعنی اگر تو راضی نہیں ہوئی تیرے بیٹے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور خاتون نے کہا یا رسول اللہ گواہ ہو جائے میں نے اپنے بیٹے کو معاف فرما دیا. سرکار نے فرمایا جا کر دیکھو. صحابہ آئے، عرض کیا رسول اللہ الحمدللہ کلمہ پاک پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اس کے بعد میرے آقا نے ایک مختصر سا خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا جو اپنی ماں کو ناراض کر بیٹھے جیسے بھی ہو اس کو راضی کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر بوڑھے ماں باپ بستر پر آ گئے، ان کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، وہ آپ کو کچھ دینے کے قابل نہیں رہے تو آپ شیر بن گئے؟ آپ ان کے سینے پہ چڑھ کے باتیں کریں گے؟ آپ سمجھیں گے کہ تھوڑے آسان کر کے آپ نے خدمت کا حق ادا کر دیا ہے؟ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میں ایک بہت ہی گرم ترین راستے پر، اتنا گرم کہ اس پہ گوشت ڈالا جائے تو بھن کر کباب ہو جاتا، اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر 6 میل تک چلا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کے جو جھٹکے سہے تھے
شاید تیری خدمت ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ جو میرے بڑے بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا غور کریں، آپ نے اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بعض اوقات یہ مکافات عمل ہوتا ہے، آپ نے برا کیا تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ برا کر رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت اس نوجوان کو توفیق دے گا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ مکافات عمل، اب جسٹ اپوزٹ اگر لے لیں، ویسے تو مفہوم مخالف سے استدلال صحیح نہیں ہوتا، لیکن فضیلت میں ذکر کیا گیا ہے بعض اکابرین کی طرف سے، اس کا مطلب الٹا کر لیں، جس نے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی، وہ بیچارے کھانے پینے کے انتظار میں رہے، ان کو وقت پہ کھانا پینا نہیں دیا، سخت لہجے میں گفتگو کیا، کوفت کا شکار ہو گئے، وہ اگر کھانس رہے تو ابا تم کھانستے رہتے ہو، کب مرو گے؟ یہ کہتے رہے تو انتظار کرو، کل تمہاری اولاد تمہارے سر پہ نہ جوتے مارے تو پھر میرا نام بدلنا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری نانی جان جہاں رہتی تھی وہاں پر ایک شخص نے شادی ہوئی، اس کی بیوی اس کے ماں باپ کو جوتیوں سے مارتی تھی، باپ کو خاص طور پر جوتیوں سے۔ جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے دونوں بچے پاگل، اور وہ دونوں جوتیوں سے ماں باپ کو مارتے تھے اپنے۔ پوری دنیا نے دیکھا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں قبرستان کے پاس سے گزرا، یہ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں یہ نقل کیا گیا ہے، تو میں نے دیکھا عصر کا ٹائم تھا، قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اچانک ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک شخص نکلا اور گدھے کی طرح 3 دفعہ آواز نکالی اور پھر قبر میں چلا گیا۔ کہتے ہیں میری قلب پہ دہشت طاری ہو گئی، وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ لڑکا جو تھا جب زندہ تھا اس کی ایک بڑی ماں بھی تھی، یہ شراب پی کر آتا تھا، جب اس کی ماں منع کرتی کہ بیٹا شراب نہ پیا کر تو یہ جواب میں کہتا اماں خاموش ہو جا، کیا تو گدھے کی طرح چیختی رہتی ہے؟ جب سے مرا ہے اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اب یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں جیسے کرامات تھیں، عذابات قبر کا افشا تھا، وہ مخفی کر دیا ہے، اللہ کی حکمت ہے، لیکن قبر کے معاملات بڑے خطرناک ہیں۔ شرح صدور میں ہی ہے کہ گورکن کہتے ہیں میں قبر کھود رہا تھا، اچانک برابر والی قبر کھل گئی، میں نے دیکھا ایک نوجوان زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ایک کو میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ خود چبا رہا تھا، ایک دفعہ قبر کھلی تو ہم نے دیکھا کہ گردن پہ اژدہا لپٹا ہوا تھا، اس کا منہ پکڑا ہوا تھا سانپ نے۔ بچوں، میرے نوجوانوں اور مردانگی کا اظہار کرنے والوں، اپنے کمزوروں کو مت مارو، ورنہ میدان محشر میں یہ حساب و کتاب اور قبر کے اندر یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو منصور انصاری، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی رک جاؤ، وہ کہتے میں نے رکا، مارتا رہا، پھر جو میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے فرمایا اے ابو مسعود، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس غلام پر قدرت دی ہے، خود رب کو تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ سے درہ گر گیا، اور میں نے کہا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، یہ مسلم کی روایت ہے، 2 روایتیں ملا کے عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو اپنے غلام کو آزاد نہ کرتا تو جہنم میں جاتا۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میں اپنے غلاموں کو ان کی خرابیوں پر غلطیوں پر مارتا ہوں، میرا اور ان کا آخرت میں کیا حساب ہوگا؟ سرکار نے فرمایا تیری مار، تیری سزا اور ان کی غلطیاں یہ 2 پلڑوں میں رکھی جائیں گی، اگر دونوں برابر ہوئے نہ لینا نہ دینا، اگر ان کی برائیاں زیادہ ہوں گی تیری سزا کم تو ان کی نیکیاں تیرے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر تیری سزا زیادہ ہوئی ان کی خطائیں کم تو تیری نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ وہ صحابی روتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اپنے ڈرائیوروں کو، اپنے چوکیدار کو گندی گندی گالیاں دینے والوں، ویسے تو اخلاق کے پیکر ہیں آپ، مسجد میں آتے ہیں تو عاجزی سے کہتے ہیں میں تو ہوں کتا کمینہ، لیکن وہاں پہ فرعون اور شداد اور حامان بن جاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے درمیان بڑے عاجزی کے الفاظ، اور گھر میں جاتے ہیں تو بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھ کر ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں، بچوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں۔ اپنی ماں کی خوشنودی اور بہنوں کی خوشنودی کے لیے بیوی کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسے مارتے ہیں پیٹتے ہیں، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، ہمیں شرم نہیں آتی ذرہ برابر ہم کیا کر رہے ہیں کسی کی بیٹی بہن کے ساتھ؟
اور باہر نکلتے ہیں تو پھر وہی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، مصنوعی بزرگی کا لبادہ، اخلاق کا لبادہ۔ پوری مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں جی حاجی صاحب سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا نہیں ہے، بڑے بے عارضی پسند ہے۔ حاجی صاحب کی چھلانگیں گھر میں دیکھا کرو ذرا، ڈبل بیڈ پہ، بالکل نہیں ہے اخلاق۔ گھر میں جاتے ہیں تو ماں باپ سے اور سب سے بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ریاکار ہے؟ پکا ریاکار ہے ایسا حاجی، مرے گا آخرت کے اندر، پھنسے گا وہاں پر۔ یہ لوگوں کی طرف سے تعریفی جملے نہیں بچا سکیں گے، آپ کے نبی کریم نے حساب و کتاب بتا دیا۔ تو بس میں اس پر اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں، آپ نیک عمل کریں، اور کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں، گھبرائے نہیں، مایوس نہ ہو۔ لیکن ہم علماء ہیں، ہمارا کام ہے آپ کو ایک خوابی دنیا سے باہر نکل کر حقیقی دنیا کے اندر لے کر آنا۔ میں ایسے بیانات نہیں کروں گا کہ میں آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں، خالی میں آپ کو ایک دو تصویریں، صحیح تصویر دکھانے کی کوشش کروں گا، اور یہ ہمارے علماء سب کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ون سائیڈ کو اب نہ دیکھیں، اب آ جائیں، آج رات آپ کے احتساب کی رات ہے۔ آپ لیٹیں، سوچیں کیا کیا گندے تصورات ذہن میں لاتے ہیں، کون کون سی بدنگاہیاں آپ نے کی ہیں، کتنی گندی باتیں اپنی زبان سے نکالی ہیں، آپ کے کانوں نے کتنا حرام سنا ہے جان بوجھ کر، آپ نے اپنے ستر کو کتنا ناجائز استعمال کیا ہے، آپ کی ٹانگیں کون سی ناجائز محافل کی طرف چلی ہیں، آپ کے ہاتھوں نے کس کس پر ظلم کیا ہے، ان ہاتھوں نے کون کون سی ناجائز چیزیں پکڑی ہیں، کبھی تاش کی گڈی، کبھی جوا ہو رہا ہے فلانا، کتنا آپ نے حرام کمایا، ناجائز کمایا، کون کون سے ناجائز مقامات پر آپ نے خرچ کیا۔ ہماری بہنیں اپنا احتساب کریں، گھر کے کام کاج کا بہانہ بنا کے کتنی نمازیں آپ نے قضا کی ہیں، کتنے شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں، کتنا آپ نے اپنی ساس کے خلاف اپنے بچوں کے دل میں زہر بھرا ہے، کتنا ان کی پھپھیوں کا زہر بھرا ہے، کس وجہ سے کہ آپ ساس سے راضی نہیں ہیں، آپ نندوں سے راضی نہیں ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے دل کے اندر زہر بھر دیا۔ تمہاری دادی بڑھیا مرتی نہیں ہے، یہ بڑی چھنال ہے، یہ بڑی چڑیل ہے، یہ فلانی ہے۔ او بچے، اچھا ہماری دادی ایسی ہے؟ دادی سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیتے ہیں بچے، سیدھی طرح بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ غور کریں، احتساب کریں، تاکہ پھر ہمیں توبہ کا موقع ملے۔ توبہ کے لیے یاد رکھیں، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی ہے، جس میں نہ مالی عبادت ہے نہ بدنی عبادت، جیسے شراب پینا اور دیگر معاملات، چوری وغیرہ، یہ جوا وغیرہ کھیل لیا، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے عمل کو یاد کر کے اس پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ جیسے آپ یہ پختہ ارادہ کریں گے، ندامت شرمندگی کے ساتھ گناہ انشاءاللہ معاف ہوگا۔ مالی عبادات میں کوتاہی کی ہے، زکوٰۃ نہیں دی، دیگر، یہ پوری زندگی اس کا وقت ہوتا ہے، اس میں قضا کا کوئی تصور نہیں، تو فوراً اس کو ادا کریں۔ قربانی نہیں کی تو قربانی کے لیے آپ کفارہ ادا کریں، صدقہ فطر ادا نہیں کیا تھا وہ کریں، کسی زمانے میں زکوٰۃ نہیں دی تھی، زکوٰۃ کا حساب کر کے آپ فوراً دیں گے۔ بدنی عبادت میں کوتاہی ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں، تو حساب کریں کہ بلوغت کے بعد، آسان یہ ہے کہ 15 سال کے بعد سے ابھی تک کتنی نمازیں نکلی ہوں گی، کتنے روزے نکلے ہوں گے، وہ آپ کو ادا کرنی ہے، ان کا حساب بنائیں۔ توبہ الگ اور ان کی ادائیگی علیحدہ۔ پھر آ جائیں مخلوق کی طرف۔ 3 طرح کے گناہ ہوتے ہیں، مالی، جسمانی، روحانی۔ کسی کا مال دبایا ہے تو مال واپس کرنا واجب ہوگا۔ جتنے آپ گورنمنٹ آفس سے کاغذ اٹھا کے لائے ہیں نا، اور پین اٹھا کے جیب میں رکھ کے لے آئیں، جتنی کام چوریاں کی ہیں، یہ سارا آخرت کا حساب تیار ہے، تو مال دینا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو معاف کروا لیں کہ یار معاف کر دو مجھے، اور معاف نہ کرے تو مہلت لے لیں، انسٹالمنٹ پر ادا کر دیں۔ اور بالکل بھی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے بالفرض، اور وہ نہیں معاف کر رہا، تو اب 3 کام ضرور کر لیا کریں۔ اس شخص کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، جو بھی نیک عمل کریں ایصال ثواب کریں، اور اس کے لیے کوئی ثواب جاریہ کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ میدان معاشر میں جب اللہ تعالیٰ اس کو مظلوم اور آپ کو ظالم کی حیثیت سے کھڑا کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں، آپ کا ایصال ثواب اور ثواب جاریہ پہاڑوں کے برابر اس کو نیکیاں دے گا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ اتنی نیکیاں دیکھ کر آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ 3 کام ضرور کریں۔ جسمانی تکلیف پہنچائیے، تھپڑ مارا ہے، چاہے بیوی کو مارا ہو، یاد رکھیں، بہت مشکل کام آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مصعب ہماری عزت خراب کریں گے آپ؟ اچھا، عزت بچا لو، میدان معاشر میں وہ خود خراب کر دے گی آپ کی عزت۔ اپنی بیوی سے معافی مانگیں، آج جائیں
یاد کریں کتنے تھپڑ مارے تھے، کتنی گالیاں بکی تھیں، کتنے ان کے مرحوم والدین کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھی تھی. ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لو. تنہائی میں مانگیے گا، بچوں کے سامنے نہیں کہ نیک بخت مجھے معاف کر دو، باقی مجھے احساس نہیں رہا تھا، ماحول نہیں تھا، میری تربیت نہیں تھی، میں نے غلطی کر دی، مجھے معاف کر دو. میں کئی دفعہ اپنی زوجہ سے معافی مانگ چکا ہوں. اگر مجھے محسوس ہو جائے، میں میدان معاشر کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کے لیے نہ رہے تو بہتر ہے، یاد نہ رہے تو اللہ معاف فرمائے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں معافی مانگنے سے پہلے بھی مفتی اکمل تھا اور معافی مانگنے کے بعد بھی مفتی اکمل تھا. یوں نہیں ہوا کہ معافی مانگی تو مفتی غائب ہو گیا، خالی اکمل رہ گیا، ایسا نہیں ہوتا. وہ کچھ تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، ایک انسان ہے، اس کی بھی عزت نفس ہے. ہو جاتی ہے کبھی غلطی انسان سے، کوئی ڈانٹ دیا، سخت لہجہ کر لیا، معافی مانگنے میں کچھ نہیں جاتا. اور اگر آپ نے تھپڑ مارا ہے، منہ آگے کر دیں، مار لو، مجھے تھپڑ مار لو، انشاءاللہ نہیں کرے گی آپ کی زوجہ. ایک نوجوان تھا، یو کے میں ملا تو وہ بیٹھا، تو میں نے اسی طرح بات کی، تو میں نے کہا اپنی زوجہ سے معافی مانگو. اس کو زیادتی یاد آ گئی، وہ گیا اپنے گھر میں بیوی سے معافی وغیرہ مانگی. بعد میں ماشاءاللہ اس نے داڑھی بھی رکھ لی. تو اس کی زوجہ کا فون آیا میرے پاس، کہنے لگے مفتی صاحب جب تک آپ یو کے میں رہے نا، اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اب تو انسان بن گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری آپ میں سے بھی آپ کی ازواج ایسی ہیں جن کو شک ہے کہ آپ انسان نہیں ہیں. انسان بن جائیں، بیوی کو عزت دیں، احترام دیں، وہ ایک انسان ہے، اس کو عزت اور احترام دینا چاہیے. ایسی اگر ماں باپ کو خدا نخواستہ جسمانی تکلیف پہنچائی ہے تو ان سے بھی معافی طلب کرنی ہوگی. پھر تیسرا ہوتا ہے روحانی تکلیف. یا تو معاف کروا لے جسمانی کے اندر، یا پٹیں، بولو مارو مجھے، مارو، میں نے دانت توڑا تم بھی میرا دانت توڑو، دانت کے بدلے دانت ہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، یا معافی مانگ لو. دنیا میں کر جائیں حساب کتاب. روحانی تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو گالی بک دی، کسی کے جسم کا مذاق اڑا دیا، کسی کے رنگت کا کچھ کر دیا، کسی پہ الزام لگا دیا، کسی کو بلیک میل کیا ہے، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس سے معافی مانگے ہاتھ جوڑ کے، یار مجھے معاف کر دو. معاف کر دے بہت اچھی بات. اگر کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا تو پھر وہی کام کریں، 3 کام جو میں نے کہا: دعائے بخشش و مغفرت، ایصال ثواب اور ثواب جاریہ. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں راضی کر دے گا. صرف آخری بات، 6 منٹ میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. آخری بات، سورہ عصر تو آپ پڑھی ہوگی. سورہ عصر ہمیں خسارے سے نکلنے کی 3 صورتوں کا جو مرکب ہے وہ بتاتی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں. الا استثناء فرمایا کہ یہ حکم عام ہے. اب اس میں سے بعض افراد خارج ہیں. کون؟ جو 3 اوصاف سے متصف ہوں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو صاحب ایمان ہیں، یعنی اعتقاد، عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، نیک عمل کرنے والے. یہیں پہ بس نہیں کی، اس کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ، میں صاحب ایمان، میں نیک عمل کرنے والا نہیں. اب دوسرا بھی نیکی، صبر اور حق کی تلقین، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ کیسے بچیں گے؟ نمبر 1، ان کو علم دین سکھانا، کم از کم فرض علوم. نمبر 2، نیکی کا حکم کرنا. نمبر 3، برائیوں سے روکنا. اور نمبر 4 اور بہت امپورٹنٹ، رول ماڈل بن کر دکھانا. اگر ایک باپ خود چرس کے سٹے لگائے اور بیٹے سے کہے بیٹا دیکھو سگریٹ نہیں پیتے، بہت بری چیز ہوتی ہے، خود نمازیں قضا کر رہا ہے اور بچوں سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا نمازیں پڑھا کرو، دیکھو آخرت میں حساب ہوگا، خود حرام کما رہا ہے اور بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا حرام کے قریب نہ جانا، بہت برا انجام ہوگا، خود ابا جان بیوی کو ماں بہن کی گالیاں بک رہا ہے اور بچوں سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا دیکھو گالی مت بکو، زبان پہ انگارے رکھے جائیں گے میدان معاشر میں. یہ وہ ایک کردار ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے بڑے بعض اوقات خود خطائیں کر کے اپنے گھر والوں کو گناہوں پر دلیر کر رہے ہوتے ہیں، جرأت فراہم کر رہے ہوتے ہیں. شریعت کے خلاف باغی بنانے میں ان ماں باپ کا کردار ہوتا ہے. مائیں اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کروا رہی، شوہر اپنی بیویوں کو کہتا ہے کہ تم بے پردہ رہو، باپ یہ کہتا ہے آپ کی والدہ کو کہ برقع نہیں پہننا ہوگا. واٹ از دس؟ آپ تو الٹا ایک معاملے کی طرف چل پڑے. اپنے گھر والوں کے لیے رول ماڈل بننے کے بجائے آپ اپنے عمل سے ان کو گناہوں پر دلیر کر رہے ہیں، ان کو پروٹیکشن فراہم کر رہے ہیں.
انہیں گناہوں کی ترغیبیں دے رہے ہیں. تو حضرت کے توسط سے میں ان تمام مرد حضرات سے مخاطب ہوں جو اپنی بیویوں کو پردہ نہیں کرواتے. میں ان بہنوں سے مخاطب ہوں جو اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں کرواتی. میدان محشر میں ذلت اور رسوائی آپ کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے. اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو چست لباس پہنا کر، میک اپ کروا کر، شادی بیاہ کی مکس گیدرنگ میں لے جا کر قصدن نہیں لیکن غیر ارادی طور پہ دعوت نظارہ بنا دینا، کیا اس کا نام غیرت مندی ہوتا ہے؟ کیا بی بی فاطمہ نے یہی کیا تھا؟ آپ نے تو وصیت کی تھی کہ مجھے جب دفناؤ تو رات میں میرا جنازہ اٹھانا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس حدیث کی جو اب میں بیان کر رہا ہوں اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے بعض طرق سے. فرمایا میدان معاشر میں جب بی بی فاطمہ آئیں گی تو ایک ندا کرنے والا ندا دے گا، لوگوں اپنی آنکھیں جھکا لو اس لیے کہ بنت محمد جنت میں جا رہی ہیں. میدان معاشر میں شرعی احکام ختم ہو چکے ہوں گے، ہم مکلف نہیں ہوں گے، لیکن یہ حکم وہاں پر بھی ہوگا. سرکار کی، رسول کی صاحبزادی جا رہی ہے، نگاہیں جھکاؤ. ناراض مت ہوئیے گا جو میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، امی میں برقعے والی سے شادی نہیں کروں گا. تو کس سے کرے گا بیٹا؟ ٹھمکے لگانے والی سے، مٹک مٹک کے اونٹ سی سینڈل پہن کے مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرنے والی سے. تم جب کام پہ نکل جاؤ تو کسی کے ساتھ چیٹ کرنے والی سے، دوستیاں کرنے والی سے. کیا وہ اچھی بیوی بن سکتی ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ کی اچھی خدمت گزار بنے گی؟ کیا تمہارے بچوں کی اچھی ماں بنے گی؟ آپ کے نبی نے فرمایا عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے. ایک مال و دولت، دوسرا نسب، تیسرا حسن و جمال، چوتھا نیک سیرتی. فرمایا تم نیک سیرت عورت کو اختیار کرو. میرے نوجوانوں اور جو بچیاں مجھے سن رہی ہیں، بغاوت نہ کریں، آپ کے لیے عذاب قبر ورنہ ہو سکتا ہے تیار ہو جائے. ہم جب کچھ کہتے ہیں برقعے کے بارے میں، پردے کے بارے میں، بعض ہماری خواتین ہی کہتی ہیں بھئی یہ مولویوں نے بڑی زندگی تنگ کر رکھی ہے. تو کیا کریں، رات کے 2:30 بجے آپ کو چھت کے اوپر ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو بنانے دے ٹھمکوں کی؟ آپ کو اجازت دے دے کہ آپ چست لباس پہن کر غیر مردوں کے سامنے آئیں اور شادی بیاہ کے اندر ویٹر بھی آپ کے جسم کو دیکھ رہا ہو، جو لوگ شریک ہیں وہ اپنے ذہن میں آپ کو دیکھ کر گندے خیالات لا رہے ہوں؟ آپ چاہتے ہیں علماء اس کی اجازت دے دیں؟ مردوں کو شرم کرنی چاہیے، غیرت کرنی چاہیے. آپ نے اپنی عورتوں کو دعوت نظارہ بنا دیا. عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ علماء تشریف فرمائیں، چھپانے کی چیز. عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے کی چیز. ہم نے اس کو دکھانے کی چیز بنا دیا. میدان محشر میں اس پر بھی سخت گرفت ہوگی. میرے آقا نے فرما دیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے میدان محشر میں اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا. اور اس میں ایک جز یہ ہے، سرکار نے فرمایا مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو بڑے آرام سے بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مفتی صاحب الحمدللہ بچوں کی شادی ہو گئی ہے، بیٹیاں بھی اپنے گھروں میں، بیٹے بھی اپنے گھروں میں، اب میں بالکل فارغ ہو چکا ہوں، بس اب کھانا پینا ہے حضرت کا اور موت کا انتظار ہے. لائف بڑی اچھی گزر رہی ہے. حضرت ادھر آئیے، آپ کی لائف اتنے آرام سے گزر رہی ہے، اس کے مطلب ہے آپ کے مومن ہونے میں کچھ اس کی کاملیت میں شبہ ہے. کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. آپ کو جنت کیسے بن گئی دنیا؟ اپنا احتساب کریں، کس کے اوپر ظلم کیا ہے. احتساب کریں، اپنی اولاد کو گناہوں پہ آپ نے لگایا ہے کہ نہیں لگایا. اپنی بیوی سے نمازیں قضا کروائی ہے کہ نہیں کروائی. بیوی کے ساتھ غیبت چغلیاں بیٹھ کے آپ نے کی ہے کہ نہیں کی ہے. پورے خاندان کی لیگ پولنگ آپ نے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کی ہے. کوئی احتساب نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں ہوگی. اور آپ نے اپنے آپ کو نجات یافتہ تصور کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو جائیں گے جنت میں. اتنی آسان نہیں ہے جنت، گرفت ہو سکتی ہے. مجھے اپنا احتساب کرنا ہے. میں اگر آپ کو عرض کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو فوق سمجھ رہا ہوں، معاذ اللہ آپ کو حقیر. نہیں، آپ سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں میری گرفت ہوگی، علماء کی سب سے زیادہ گرفت ہوگی. ہم بھی اپنے سامنے آئینہ رکھے ہوئے ہیں. میں اپنا احتساب کروں گا، آپ اپنا احتساب کریں اور حضرت کو دعا دیں کہ حضرت نے ایک ایسی مجلس اور محفل کا انعقاد کیا کہ آج اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہم نے ان باتوں پر غور و تفکر کیا ہے کہ جن پر ہمیں کرنا چاہیے. آج جا کر جب بستر پہ لیٹ جائیں، کیونکہ محفل تو شاید چلتی رہے گی، تو ایسا نہ ہو کہ لنگر بیچ میں آ جائے تو آپ کہیں جی مفتی صاحب کا بیان تو نکل گیا ذہن سے. یہ نہیں کرنا ہے آپ نے. جا کے بستر پہ لیٹیں، بلکہ میرا مشورہ ہے قلم ڈائری لیجئے گا.
اور 5 جو سرکار نے گناہ گنوائے، کس کس کو گالی دی، کتنوں کو مارا، کتنا کا خون بہایا، کتنوں کی عزت خراب کی، کتنوں کا مال کھایا، ایک لسٹ بنائیں جو یاد آتا جائے. پھر آپ دیکھیں کیا کرنا ہے. ایک احتساب یہ بھی کریں کہ اپنے بیوی بچوں کو بے نمازی آپ نے تو نہیں بنایا، انہیں قرآن، حدیث، سیرت رسول اور فقہ سے آپ نے تو دور نہیں کیا. گھر میں ختم قادریہ بھی ہوئی، 11ویں بھی ہوئی، 12ویں بھی ہوئی، لیکن کبھی درس قرآن نہیں، درس حدیث نہیں، درس فقہ نہیں، درس سیرت نہیں، درس تصوف نہیں. ان سے ہمارے گھر خالی. بیوی سامنے غیبت چغلی کرتے رہے، آپ نے پرواہ نہیں کی. گھر میں اس کے میل کزن آتے رہے اور ہنس ہنس کے باتیں کرتے رہے، آپ نے پرواہ نہیں کی. آپ نے برقعے اور پردے کے بارے میں بالکل توجہ نہیں کی. یہ انتہائی ضروری ہے کہ احتساب ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو احتساب کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کا صحیح فیض حاصل کر کے اس کی عملی شکل دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.